العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ توتیوں نے عمریوں نے اندلیبوں نے توتیوں نے عمریوں نے اندلیبوں نے سب نے مل کر لوٹ لی ہے طرز فغاں۔ میں اپنے مخدوم مکرم محسن ملت اسلامیہ ہم سب کی محبتوں کے مرکز و محور حضرت پیر محمد علاء الدین صدیقی مدد اللہ العالی کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ بڑا ہی بیدار وقت ہوتا ہے وہ انسان جو اپنی اولاد کو اس مقام پر دیکھتا ہے، اور بڑے بیدار وقت اصحاب قسمت ہوتے ہیں وہ مریدین باصفا جو اپنے شیخ طریقت کی اولاد کو اس طرح بکھرا ہوا اس قدر چمکتا اور دمکتا ہوا دیکھتے۔ اللہ رب العالمین نیریہ شریف کے آستانے کو آباد رکھے، شاد رکھے۔ نیریہ شریف کا آستانہ نقشبندیت اور مجددی فکر کا امین آستانہ۔ اللہ رب العالمین حضرت پیر صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ سے سرفراز کرے، ان کا سایہ شفقت تا دے ملت اسلامیہ کے سروں پر فکر رکھے۔ یہ بہت دلیر انسان، بہت دلیر، اور میں بہت بزدل ہوں، اس پر کوئی زیادہ بات نہیں کہہ سکتا۔ حضرات، آج اس عظیم شخصیت، اس محسن، اس مربی کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ اور میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ جس کے فرزند جلیل نے اپنے والد گرامی کے اسم گرامی، نام نامی کو شرق میں غرب میں متعارف کرانے کے ساتھ ساتھ دلوں کی تاریک دنیا کو نور مصطفی سے روشن کیا۔ حضرات، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے،
ایک یہ ظاہر ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، ایک اس کے اندر روح ہے۔ ان دونوں چیزوں کا جب تک ملاپ نہ ہو ایک مکمل انسان نہیں بنتا ہے۔ خالی روح ہو اور ظاہری جسم نہ ہو تو ظاہر والے اسے دیکھ نہیں پاتے، اور جسم ہو اور اس کے اندر روح موجود نہ ہو تو اسے لوگ زندہ انسان نہیں مردہ انسان کہتے ہیں۔ یہ دونوں موجود ہوں، ان دونوں کے ملاپ سے، ان دونوں کے امتزاج سے انسان وجود میں آتا ہے۔ اس ظاہری زندگی کو، اس جسم کو زندہ اور توانا رکھنے کے لیے کچھ خوراک کی ضرورت ہے۔ چونکہ اس ظاہری جسم کا تعلق اس خاک کے ساتھ ہے، زمین کے ساتھ ہے، تو اللہ جل مجدہ نے اس کی خوراک کا اہتمام بھی اس خاک میں رکھا ہے۔ تمام اجناس، تمام اشیاء، تمام مشروبات، تمام معقولات جو انسان کے جسم کو زندہ اور توانا رکھتے ہیں ان کا تعلق زمین سے ہے، خاک سے ہے۔ لیکن روح، اس کا تعلق زمین سے نہیں ہے، اس کا تعلق ملائے اعلیٰ سے ہے۔ جسم کو زندہ رکھنے کے لیے زمین کی خوراک چاہیے اور روح کو زندہ رکھنے کے لیے ملائے اعلیٰ کی خاک، وہاں کی خوراک چاہیے۔ حضرات، ہم اس مادی دور میں گزر رہے ہیں، ہم جسم کو توانا رکھنے کے لیے، اس کو سہولت بخشنے کے لیے، اس کے اطمینان کے لیے، اس کے سکھ کے لیے، اس کے چین کے لیے شبانہ روز کوششوں میں مصروف رہتے ہیں۔ مشرق مغرب کی خاک چھانتا ہے انسان، میرے جسم کو توانائی ملے، میرے جسم کو زندگی ملے، لیکن یقین فرمائیے ایک وقت آتا ہے یہ جسم مردہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ چیز جو اس جسم کو چلنے پھرنے کے قابل رکھتی ہے، جو اس جسم کو گفتار دیتی ہے، جو اس جسم کو رفتار دیتی ہے، جو اس جسم کو عادت اور اعتبار دیتی ہے، وہ روح ہے۔ یہ فانی ہے، وہ باقی ہے۔ فانی کو قائم رکھنے کے لیے خاک چھانتے ہو، لیکن جو باقی رہنے والی چیز ہے اس پر میں اور آپ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ حضرات محترم، میں گفتگو کو آگے بڑھائے بغیر ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس جسم کے بھی طبیب ہیں، اس روح کے بھی طبیب ہیں۔ جسم کے طبیبوں کو ڈھونڈنے کے لیے تم کہاں کہاں پہنچتے ہو، روح کے طبیب کو ڈھونڈنے کے لیے بھی تلاش کی ضرورت ہے۔ جسم کا طبیب ہسپتال میں ملتا ہے، پورے اطمینان قلب اور جمعیت خاطر سے کہتا ہوں، روح کا طبیب خانقاہ میں ملتا ہے۔ جسم کے علاج کے لیے ہسپتال جانا پڑتا ہے، روح کے علاج کے لیے خانقاہ میں جانا پڑتا ہے، جسم کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، روح کے علاج کے لیے کسی مرد کامل کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے۔ اور مجھے کہنے دیجیے، وہ دوا سے علاج
یقین کیجئے جس من مٹی کے نیچے دب جاتا ہے پھر بھی باقی ہوتا ہے، پھر بھی باقی ہوتا ہے۔ شوقی نے کہا تھا الانسان صنفان، انسان کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے تم اسے چلتا پھرتا دیکھتے ہو، کھاتا پیتا دیکھتے ہو، گفتار میں دیکھتے ہو، رفتار میں دیکھتے ہو، سوتا دیکھتے ہو، جاگتا دیکھتے ہو، کلام کرتا دیکھتے ہو، حقیقت میں مردہ ہے، حقیقت میں مردہ ہے۔ لیکن ایک وہ ہے جو منو مٹی کے نیچے ہوتا ہے، جسے تم دفن کر کے آتے ہو، تم اسے مردہ کہتے ہو لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے، حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ اور قسم ہے رب ذوالجلال کی، میں آج زیادہ وقت نہیں لوں گا، پیر ساجد الرحمان صاحب زیادہ وقت نہیں لوں گا، حضرت کی بیماری کا مجھے شدت سے احساس ہے۔ حضرات مولانا کی خوبصورت گفتگو جب شروع ہوتی ہے، یقین کیجئے میں دل سے کہتا ہوں، دل چاہتا ہے یہ حدیثیں پڑھتے جائیں، ہم سنتے جائیں۔ زبان مولانا عباس رضوی کی ہو اور حدیث محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، سننے کا مزہ آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو اسی طرح کلمہ حق بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت کی خلت سے سرفراز فرمائے۔ آپ نے سوچا ہوگا ایک بات اس نے کہہ دی، دیکھو دوستو، مولانا حدیث کے عالم ہیں، حدیث متواتر کس کو کہتے ہیں؟ جو اس تواتر کے ساتھ روایت کی جائے کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ پہ جمع ہونا محال، اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ یار حدیث متواتر کو اس لیے مانتے ہو کہ اس کو بیان کرنے والے اتنے تواتر کے ساتھ ہیں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے۔ راویوں کی جرح کرتے ہیں، ان کو تعدیل کے پیمانے پہ لاتے ہیں اور پھر اس پہ ایمان اور ایقان رکھتے ہو۔ میں کچھ نہیں کہتا راویان حدیث کے بارے میں، لیکن میں جس طبقے کی بات کر رہا ہوں وہ جس کو روایت کرتا ہے، وہ روایت کرنے والے کا نام جنید بغدادی ہے، روایت کرنے والے کا نام داتا علی حجویری ہے، روایت کرنے والے کا نام معین الدین چشتی اجمیری ہے، روایت کرنے والے کا نام مجدد الفسانی ہے، روایت کرنے والے کا نام خواجہ بہاؤالدین نقشبندی ہے، روایت کرنے والے کا نام جنید بغدادی ہے۔ ان پہ اعتبار کرتے ہو تو ان پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے ہو؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا انصاف العارفین میں جو اپنے والد گرامی کے ارشادات پر مشتمل انہوں نے کتاب مرتب فرمائی ہے، اس میں لکھتے ہیں، میں روح کی توانائی کی بات کر رہا تھا، روح کی زندگی کی بات کر رہا تھا، ذرا گوشے ہوش سے سماعت فرمائیے۔ حضرت محترم روایت کرنے والا شاہ ولی اللہ ہے، جس کے سامنے سب کی قدریں چھپی ہوئی نظر آتی ہے، کوئی معترض نظر نہیں آتا۔ فرماتے ہیں، میرے والد فرماتے ہیں، ایک دن مدرسے سے نکلا، شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک ربائی گنگناتا ہوا جا رہا تھا، اس پہ غور کیجئے گا، گنگناتا ہوا جا رہا تھا، آہنگ کے ساتھ نہیں، گنگناتا ہوا جا رہا تھا۔ آخری مصرع بھول گئے، آخری مصرع بھول گئے، پھر شروع کی، آخر پہ پہنچا، پھر یاد نہ آیا، پھر شروع کی، آخر پہ پہنچا، پھر یاد نہ آیا، پھر شروع کی، آخر پہ ابھی نہیں پہنچا تھا، پاس سے ایک بابا گزرا، پاس سے ایک بابا گزرا، بابے نے پاس سے گزرتے ہوئے آخری مصرع پڑھ دیا، آخری مصرع پڑھ دیا۔ مجھے ربائی یاد آ گئی، بابا اتنے میں تیز قدموں سے چلتا ہوا گلی کی نکر پہ پہنچ گیا، میں نے پیچھے سے آواز دی، اور بابا جی آخری مصرع تو بتا گئے ہو، تعارف تو کرواؤ، ہو کون؟ یہ بابے بڑی شے ہوتے ہیں، ان بابوں سے نظریں ملا کے دیکھو، لوگ صرف نظر کی بات کرتے ہیں۔ میں نے تو کہا تھا چے رخ چے قد ہے، چے رخ چے قد چے جبین چے رخ
बाबों की लबों को देखो, उन लबों पर खेलती हुई मुस्कुराहट को देखो, उनके चेहरे को देखो, उनकी आंखों को देखो, उनकी जबीन को देखो और वक्त में आ जाओ, आशिकों वक्त में आ जाओ। कहते मैंने पीछे से आवाज दी, बाबा तारुफ तो करवा जाओ। बाबे ने पीछे मुड़ के कहा, फकीर को साथी कहते हैं, फकीर को साथी कहते हैं। अगर रुबाई भूल जाए, अगर कोई रुबाई भूल जाए तो साथी कबर से उठकर रुबाई याद कराने के लिए देखी में याद करवाने के लिए देखी में पहुंच जाता है। अगर बरतानिया में बैठा हुआ कोई मुरीद सिराते मुस्तकीम से भटक जाए तो क्या नेहरिया की पहाड़ियों से मुहियुद्दीन गजनवी नहीं आता? पूरे विज्ञान से कहता हूं, पूरे ईमान से कहता हूं, पूरे ईमान से कहता हूं, जिसका मुर्शिद कामिल है वो उसको भटकने नहीं देता, भटकने नहीं देता। मुर्शिद होता किस लिए? तो रखवाला होता है, वो तो पहरेदार होता है, वो तो चौकीदार होता है। चौकीदार के होते हुए कोई चोर नकब नहीं लगा सकता। एक तरफ इशारा किया था मौलाना, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हजरात डाकू पड़ते हैं, ईमान के डाकू गली गली फिरते हैं, लूटते उन्हीं को है जिनका कोई चौकीदार नहीं है। अपने ईमान का कोई चौकीदार बना लो, अपने ईमान पर कोई पहरेदार बिठा दो, यकीन कर लो कोई तुम्हारे ईमान पे डाका नहीं डाल सकता। कोई नकबसर माहिर से माहिर हो, कितनी भी तलाकत निशानी रखता हो, कितना भारी बोझ उसने सर पे उठाया हुआ हो, लोटा हो, मुसद्दा हो, पूजा हो, गली गली फिरता हो, सदा देता हो। लिबास, यार लिबासे खिज़्र में हमने राज़न बहुत देखे, लिबासे खिज़्र में बेशुमार राज़न होते हैं। खिज़्र को पहचानने वाली आंख चाहिए, और खिज़्र को पहचानने की आंख को रोशन करने के लिए, खिज़्र को पहचानने के लिए ये आंख नहीं, ये आंख नहीं, ये आंख चाहिए। तू राज़े कुल फका है, अपनी आंखों में अया हो जा। इकबाल कहता तू राज़े कुल फका है, अपनी आंखों में अया हो जा। खुदी का राज़दा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। उस आंख को रोशन के लिए, करने के लिए किसी रोशन ज़मीर की बारगाह में जाना पड़ता है। और कसम है रब्बे दुल जलाल की, ये आंख उठती है ना, ये आंख उठती है, हुदूद आशना होती है, ये आंख उठती है, हुदूद आशना होती है, और ये आंख उठती है, हुदूद नाशना होती है। हाँ, ये आंख उठती है, सामने की दीवार पे देखती है, ये आंख उठती है, सामने के चेहरे पे देखती है, और ये आंख उठती है, जमीन पे होती है, अर्शे उला को देखती है, जमीन पे होती है, सिदरतुल मुंतहा को देखती है, जमीन पे होती है, लोगों की लिखी हुई तकदीरों को पढ़ने की। हजरात मोहतरम, अभी एक दोस्त ने कहा था, हजरत मौलाना ने, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, सूफी आलिम, बड़ी खूबसूरत बात थी। इन्होंने फरमाया था कि हजरत शेख मोइनुद्दीन गजनवी रहमतुल्लाह तआला ने अपने पीर के हुक्म से वहां नेहरिया शरीफ में जाके आबाद हो गए। दोस्तों मेरी बात सुनो, ये मौलाना ने बड़ा कसरे नफसी से काम लिया कि मैं इस वादी का मुसाफिर नहीं हूं। जो इस वादी का मुसाफिर ना हो ना, उसकी जुबान से ये मोती निकल ही नहीं सकती। इस वादी में जाने वाला, इस बाग में जाने वाला फूल चुन सकता है, तो इस बाग में गया ही ना हो, ये फूल चुन के जाके उसकी खुशबू को कैसे फैला सकता है? सुनो मेरे दोस्तों, ये खुद नहीं जाते, कोई भेजने वाला भेजता है। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह अखबारुल अखयार में लिखा, हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह गजनी में थे, गजनी में थे। क्या नाम था बुजुर्ग का जो पहले थे वहां पे?
حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ لاہور میں مقیم تھے، آپ کے دونوں کے شیخ ایک تھے، شیخ نے حضرت داتا کو حکم دیا، فرمایا جاؤ لاہور چلے جاؤ، کہا حضور وہاں حسین زنجانی موجود ہے، کہا نہیں ہم کہتے تم جاؤ۔ داتا صاحب وہاں سے چل پڑتے ہیں، لاہور سے باہر آ کے رات پڑ جاتی ہے، لاہور کے باہر قلعے سے باہر دیوار سے باہر قیام فرماتے ہیں، صبح ہوتی ہے، داتا علی حجویری صبح کی نماز پڑھ کے شہر لاہور میں داخل ہو رہے ہیں، اندر سے ایک جنازہ آ رہا ہے، اندر سے ایک جنازہ آ رہا ہے، پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ شیخ حسین زنجانی کا جنازہ ہے۔ ایک نکل رہا تھا، دوسرا داخل ہو رہا تھا، ہاں ایک نکل رہا تھا، دوسرا داخل ہو رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ جہاں بیچتے ہیں دیکھ کے بیچتے ہیں، جہاں بیچتے ہیں دیکھ کے بیچتے ہیں۔ بادشاہ بھی بھیجے جاتے ہیں، وزراء بھی بھیجے جاتے ہیں، ظاہری سلطنتیں بھی قائم ہوتے ہیں، لیکن یقین فرمائیے جس طرح ظاہری سلطنت ہوتی ہے اسی طرح روحانی سلطنت بھی ہوتی ہے۔ یہ ظاہر تو آپ کو مہرے نظر آتے ہیں، مہرے نظر آتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت اس واقعے کو منظوم کیا ہے، میں پورا واقعہ نہیں بیان کرتا، وقت بہت مختصر ہے۔ فرماتے ہیں ابو علی قلندر کا ایک مرید، ایک خلیفہ دلی میں جا رہا تھا، وہاں کے گورنر تشریف لا رہے تھے، ہاں حضور کا عالم تھا، ہٹو بچو ہٹو بچو، وہ مجذوب مست جا رہا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنا۔ وہ ہاں ہوں کو بھی سنتے گے، پاس سے گزرتے ہوئے عامل کے ایک نوکر نے اس کے سر پہ لٹ مارا، خون نکلا۔ اقبال دیکھا، لوگ کہتے نا یہ پیر دیہاتیوں کو چکر دیتے، اقبال دیہاتی تو نہیں تھا، ان پڑھوں کو چکر دیتے، انہوں نے گوڑیاں گیٹیاں دی۔ اقبال ان پڑھا نہیں تھا، اقبال ان پڑھا نہیں تھا، وہ تو وہ فلسفی ہے جس کے سامنے مغرب کا فلسفی ذات ادب طے کرتا ہوا نظر آتا۔ اقبال کہتا ہے مجذوب کے سر پہ لٹ پڑا تھا تو کہیں ایف آئی آر درج کروانے نہیں گیا، وہاں سے سیدھا مڑا ابو علی قلندر کی بارگاہ، ابو علی قلندر کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور جا کے سارا قصہ بیان کیا، حضور میں اللہ کی زمین پر چل رہا ہوں، وہاں سے حاکم کا ایک اہلکار گزر رہا تھا، اس کے آگے نوکر نے میرا سر پھاڑ دیا، حضور شکایت لے کے بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اور دوستو سلطنت دیکھنی ہے تو آؤ دیکھو، حکومت دیکھنی ہے تو آؤ دیکھو۔ ابو علی قلندر جوش میں آ گئے، آہا کرسی پہ بیٹھا ہوا نہیں، گدڑی پہ بیٹھا ہوا فقیر حرکت میں آتا ہے۔ اور ابو علی قلندر فرماتے ہیں کہ لکھو بادشاہ کو لکھو۔ اقبال کہتا ہے لکھوایا کیا ہے؟ اقبال نے اس کو منظور کیا ہے، بارگیری عاملِ بد گوہرے، بارگیری عاملِ بد گوہرے، فرد بخشم ملکے تو باتی کرے۔ اقبال کہتا ہے پیغام لکھوایا، بادشاہ کو خط لکھوایا، لکھو اسے کہ اس عامل کو واپس بلا لو، واپس بلا لو اس بد گوہر کو، اس بد عادت کو واپس بلا لو۔ اگر تم نے واپس نہ بلایا ہم تمہاری بادشاہی کسی اور کو بخش دیں گے، ہم تمہاری بادشاہی کسی اور کو بخش دیں گے۔ خط بادشاہ کو پہنچتا ہے، یقین کیجئے زلزلہ آ جاتا ہے، ابو علی قلندر کا خط آ گیا، آئے ہائے۔ کابینہ کی میٹنگ بلائی گئی، ابو علی قلندر کا خط آ گیا، اب کیا کریں؟ پوری کابینہ نے بالاتفاق کہا ابو علی قلندر کو راضی کیا جائے، اگر اس نے کوئی حکم صادر کر دیا تو ہمیں بچانے والا کوئی نہیں، ہماری حکومت گئی، کہا اس کو راضی کیسے کریں؟ ایک
وزیر باتدبیر نے تجویز کیا کلندر ہے اس کو منانے کے لیے کوئی باتدبیر چاہیے، وہ کون ہو سکتا ہے؟ کہا اگر امیر خسرو راضی ہو جائے تو انہیں بھیجا جائے، وہ جا کے پوری کلندر کو راضی کرے۔ اپنے اپنے شیخ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔ اگر مجھے یہ واقعہ پھر آپ یاد دلا دیں تو میں درمیان میں ایک جملہ معترضہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اگلی اجازت فرمائیں۔ اپنے مرشد کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے دوستو، سب کا احترام کرو، سب کا احترام کرو، پھر کہتا ہوں سب کا احترام کرو، تمام سلاسل کا احترام کرو، تمام کاملین کا احترام سے محبت بھی کرو اور ان کے جوتوں کو سر پہ اٹھاؤ، ان کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد کو اپنی آنکھ تک سرما بناؤ، لیکن تعلق اپنے مرشد سے، اپنے مرشد سے۔ جو بات کہنا چاہتا ہوں چشتیوں کی بات ہے، ملتان ہے، مولانا ابوالحسن علی ندوی نے اس کو لکھا، 3 بزرگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید الدین گنج شکر اور خواجہ نظام الدین اولیاء، 3 بزرگ ایک مقام پر۔ ویسے ملتان میں اس دن چشم فلک پیر نے یہ کیسا منظر دیکھا جی، آسمان پہ تو ایک سورج تک ہوتا ہے نا، زمین پر 3 سورج چمک رہے اور روشنی بکھیر رہی۔ خواجہ نظام الدین آپ کو معلوم ہے کس کے مرید ہیں؟ بابا فرید الدین گنج شکر کے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کس کے مرید ہیں اور کس کے خلیفہ مجاز ہیں؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ مرید پیر، پھر پیر کا پیر، تینوں ایک جگہ بیٹھے۔ خواجہ قطب الدین اپنے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جوش میں آتے اور اپنے مرید، اپنے خلیفہ خواجہ نظام الدین اولیاء سے فرماتے ہیں نظام الدین اٹھو اور بابا جی کے قدم پکڑو۔ میں مرشد کی بات بتا رہا تھا، اٹھو اور بابا جی کے قدم پکڑو۔ نظام الدین اٹھے اور بابا فرید الدین گنج شکر کے قدم پکڑے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا نظام الدین میں اپنے نہیں کہہ رہا، بابے کے کہہ رہا ہوں۔ وہ پھر اٹھے، اپنے مرشد کے قدم پکڑے۔ تیسری مرتبہ جب آپ نے پھر حکم فرمایا نا تو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن قسم ہے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ مجھے تو آپ کے قدموں کے سوا کوئی قدم نظر نہیں۔ اس کو کہتے ہیں مرشد کے ساتھ تعلق، اس کو کہتے ہیں مرشد کے ساتھ نسبت، اس کو کہتے ہیں رابطہ شیخ۔ جب تک یہ رابطہ نہ ہو اس وقت تک سادی اٹھ کے دہلی میں مصرع یاد کروانے نہیں آتے۔ جب تک یہ تعلق اور یہ نسبت قائم نہ ہو نہریاں کی پہاڑیوں سے محی الدین غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ اٹھ کے برطانیہ نہیں آتے۔ یہ رابطہ قائم کر لو، میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں، اگر نہ آئے تو میرا گریبان پکڑ۔ کہ محی الدین میں کیا کہہ رہا تھا؟ امیر خسرو، امیر خسرو تو خواجہ نظام الدین کے غلام ہیں، ان کی اجازت کے بغیر تو نہیں آئے۔ چنانچہ بادشاہ نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے درخواست کی ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں، امیر خسرو سے اعانت چاہتے ہیں، بو علی کلندر کو راضی کرنا ہے۔ امیر خسرو وہاں آتے ہیں اور اپنا کلام پیش کرتے ہیں۔ بو علی کلندر آہستہ آہستہ پگھلنا شروع ہوتے ہیں۔ جب آنکھوں میں نمی دیکھی، ذرا برف پگھلتی دیکھی، امیر خسرو کھڑے ہو گئے اور عرض کیا حضور ایک درخواست لے کے آیا۔ کہا بولو امیر خسرو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور بادشاہ کو معاف کر دیں، بادشاہ کو معاف کر دیں۔ کہا امیر خسرو تو آیا ہے، درخواست لے کے آیا ہے، ہم معاف کرتے ہیں، لیکن اسے کہو
آئندہ مخلوق خدا پہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ اگر کسی میرے عقیدت مند پہ اس طرح بے رحمی کے ساتھ اس نے ہاتھ اٹھایا پھر ہم نہیں بخشیں گے۔ جہانگیر کا دربار تھا نا، جہانگیر نہیں، شاہجہاں، ملا جیون شہزادوں کے استاد قاضی القضات، مسئلہ پیش ہو گیا۔ تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، شاید روچی سی بات ہے لیکن دھیان دینے کے لائق۔ مسئلہ پیش ہو گیا کہ سونا پہننا مرد کے لیے جائز ہے یا نہیں۔ مسئلہ کیوں پیش ہے؟ اس لیے کہ بادشاہ سونا پہنتا ہے، مولوی چکر میں آ گئے، بڑے بڑے مفتی ٹھوکر کھا گئے۔ کہا عام مسلمانوں کے لیے تو پہننا جائز نہیں ہے، لیکن اگر بادشاہ سلامت پہن لیں تو استثنائی کیفیت پہن سکتے ہیں۔ یعنی مخلوق اگر بدماشی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتی، اگر بادشاہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تھوڑی بہت چھٹی ہے۔ پاکستان میں اسی طرح کی کوئی کیفیت ہے، زیادہ مسئلہ سب نے فتویٰ دے دیا۔ کہا ملا جیون کے پاس جاؤ، اب ان سے دستخط کروا کے لاؤ۔ ملا جیون کے پاس گئے، ملا نے کہا یہاں فتویٰ دینے سے کیا فائدہ، اگر لکھ کے بھی دے دوں کوئی فائدہ نہیں، جمعے کا خطبہ دوں گا اور بات کھول کے بیان کر دوں گا۔ میں کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، بات ڈنکے کی چوٹ پہ ہو جائے گی، کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا۔ جمعے کا دن ہے، ملا جیون ممبر پہ کھڑے ہوئے، خطبہ دیا اور کہا مجھ سے یہ استفتاء کیا گیا، مجھ سے یہ فتویٰ مانگا گیا۔ تو دیکھیے دین اسلام جس طرح محکوم کے لیے اسی طرح حاکم کے لیے، جس طرح رعایا کے لیے اسی طرح بادشاہ کے لیے۔ جو چیز رعایا کے لیے حرام ہے وہ بادشاہ کے لیے حرام ہے، جو رعایا کے لیے حلال ہے وہ بادشاہ کے لیے حلال ہے۔ اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ سونا مرد کے لیے پہننا حرام ہے، حاکم ہو تب بھی حرام، محکوم ہو تب بھی حرام۔ ملا جیون درمیان میں ایک اور دوسرا بات بیچ میں آ گئی۔ جب گزر رہے تھے نا تو اورنگزیب عالمگیر کھڑا تھا، شہزادہ تھا، تخت نشین نہیں ہوا تھا۔ آپ کے مزاج کے مطابق عرض کرنا چاہتا ہوں، چلتے چلتے نا اورنگزیب عالمگیر کے پاس سے جب ملا جیون گزرے تو اس نے جو اپنا جبہ پہنا ہوا تھا نا اس کو ذرا سا ہٹایا۔ ملا جیون نے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو یہاں ایک بڑا چھرا لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا شادیت ہے، ظالم مارنے کے لیے آئے، مسجد میں آئے اور چھرا لگا کے آئے، چلے گئے۔ بہرحال میں جس نقطے کی جانب آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں، وہ ذرا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا دیکھیں اس ملا جیون نے کس قدر گستاخی کی، اس قدر بے باکی کی، یہ ہمت کہ بادشاہ کے خلاف منبر پر کھڑے ہو کے فتویٰ دیتے ہیں، اس کو گرفتار کیا جائے۔ بیچ میں سے ایک نے کہا حضرت گرفتار نہ کریں، صالح ہے، نیک ہے، ولی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، حق بات کہنے سے چوکتا نہیں ہے، کہہ دیا سو کہہ دیا، جانے دیجیے۔ باقی سب نے کہا اس کی جرت، پاکستان کی طرح کڑاکے کھٹ گئے، اب اپنے کڑاکے نہیں کر رہے، آپ اس کو گرفتار کر۔ یہ جس وزیر نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی تھی، سیانہ آدمی تھا، آشتی سے نکل گیا اور ملا جیون کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور جا کے کہا کہ ملا جی آپ کی گرفتاری کا حکم صادر ہو گیا، ابھی تھوڑی دیر بعد کوئی دستہ آئے گا آپ کو گرفتار کر کے لے جائے گا۔ کہا یار کون آئے گا اور کون گرفتار کرے گا؟ میں کہا میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کا حکم صادر کر دیا ہے۔ اور دوستو سنو، گوشے ہوش سے سنو، دل کے کان سے سنو، ملا نے کیا کہا۔ ملا نے شاگرد کو مخاطب کیا اور کہا میرا مصلی بچھاؤ، میرے کوزے میں پانی ڈالو، وضو کرنا چاہتا ہوں۔
مصلی پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں. اور اس وزیر با تدبیر سے کہا میں مصلی پہ کھڑا ہونے لگا ہوں, تو بادشاہ سے جا کے کہہ آ کے مجھے گرفتار کر. بس یہ کہنا تھا. وزیر پر کپ کپی تاری ہو گئی, بھاگتا ہوا بادشاہ کے پاس گیا اور کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں زلزلہ آ رہا ہے. ملا جیون نے وضو کے لیے پانی منگوا لیا ہے اور نفل پڑھنے کے لیے مصلی بچھا دیا ہے. اگر اپنی حکومت کو بچانا چاہتا ہے اپنے ارادے سے باہر. پانی تیار ہو گیا ہے, مصلی بچھ گیا ہے. جب ولی کا پانی تیار ہو جائے اور مصلی بچھ جائے حکومتوں میں زلزلہ نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے, نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے, جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. دوستان محترم, کاش آپ کی طرح ان بیدار وقتوں کی طرح سب کو کوئی مردان کامل مل جائے. اگر مردان کامل کی حکومت ایک دفعہ مسلم دنیا پہ بپا ہو گئی تو یقین کیجئے تختے الٹتے نظر آئیں گے, تخت الٹتے نظر آئیں گے, کرسیاں ہلتی نظر آئیں گی, شان و شوکت اور تم درخت خاک میں ملتا نظر آئے گا, اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھریرا اکناف عالم میں لہراتا ہوا نظر آئے گا. بزرگوں سے دعائیں لو, دعائیں لو, انہی کے وسیلے سے دعائیں کام آتی ہیں. اور ان کے جبوں کو پکڑو, کہنے والے کہتے رہیں اللہ پہ چھوڑو, دعا کے لیے کیوں کہتے ہو, دعا نہ کرواؤ. اور کسی کے منہ پہ میں ہاتھ نہیں رکھ سکتا ہوں, کسی کے قلم کو بھی نہیں روک سکتا ہوں, کسی کی زبان بندی نہیں کر سکتا ہوں, لیکن اپنا عقیدہ تو بیان کر سکتا ہوں. اور اگر میرا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو آج کے دور کا حدیث کا حافظ جہاں بیٹھا ہے میری اصلاح کر سکتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے اور موحد اعظم ہے, نام عمر بن الخطاب ہے, جو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے او کالے پتھر, اگر میرے نبی کے لبوں نے تجھے چھوا نہ ہوتا, تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا, عمر کبھی تیرا بوسہ نہیں. وہ عمر ہے. نماز استسقاء بارش نہیں ہو رہی, صحابہ کی اصرار پر مسلم شریف میں ہے, میں نے مسلم میں پڑھی ہے, میں نے مسلم میں پڑھی ہے, اور مسلم کا غالباً دوسرا باب ہے, ہاں دوسرا باب ہے, اور بڑا وضاحت کر کے سیدی صاحب نے اس کی شرح لکھی ہے, اور اس کی شرح میں بہت ساری حدیثیں لائی ہیں. نماز استسقاء پڑھانے والا کون ہے؟ عمر ہے, مراد رسول ہے, جس کو اللہ کے رسول نے مانگ کے لیا ہے. اور پیچھے کھڑے کون ہیں؟ اور جن کو میرا آقا کہہ رہا ہے اصحابی کل وجود, یہ میرے صحابہ آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں. پیچھے وہ کھڑے. نماز استسقاء ادا ہو گئی, بارش کے کوئی آثار نہیں, دور دور کوئی اثر دکھائی نہیں دے, دور دور کوئی نشان دکھائی نہیں دے. حضرت عمر صف پہ نظر ڈالتے ہیں, دیکھا ایک کونے میں سید دو عالم, فخر آدم و بنی آدم, رحمت مجسم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچائے محترم سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ, وہ اپنے شیخ کے جبوں کو پکڑ کر دعائیں مانگنے والوں, اور شیخ کے قدموں کو چھوم کر اپنے رب سے مانگنے والوں, آؤ دیکھو حضرت عمر کا عقیدہ کیا ہے. سیدنا فاروق اعظم کی نظر جب حضور کے چچا پہ پڑتی ہے, مصلی چھوڑتے ہیں, عمر کے قدم اٹھتے ہیں, سیدنا عباس کے پاس پہنچتے ہیں, سیدنا عباس کا ہاتھ پکڑتے ہیں, اور ہاتھ کو پکڑ کے آپ کو پکڑے 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 سب کے درمیان میں مصلی کے قریب لا کے کھڑا کرتے ہیں, اور پھر دامن عباس کو یوں پکڑتے ہیں, دامن عباس کو پکڑتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. اور الفاظ کیا ہے؟ مسلم کے الفاظ ہیں, اور بخاری شریف کے الفاظ کی تائید مولانا فرما رہے ہیں. الفاظ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک بوسیلۃ عم نبیک.
ذات اس دھرتی پر کوئی اور ہے نہیں، اس کا دامن پکڑ کے تیری بارگاہ میں التجا کر رہا۔ روایت میں آتا ہے ادھر سے حضرت عمر دعا کر رہے تھے، لبوں سے دعائیہ الفاظ نکل رہے تھے، عرش کے کنگروں سے ٹکرا رہے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، مشرق سے بادل اس طرح دوڑ رہے تھے جس طرح میدان جنگ میں گھوڑے دوڑتے ہیں، جس طرح میدان جنگ میں گھوڑے دوڑتے ہیں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ابھی عمر کے ہاتھ نیچے نہیں گئے تھے، بارش چھم چھم برس رہی تھی، اور جب ہم گھروں کو پہنچے تو گھٹنوں تک ٹخنوں تک پانی آ چکا تھا۔ شیخ ابو الحسن سرکاری رحمۃ اللہ علیہ کا خرقہ سامنے رکھ کے نا سومنات کو فتح کرنے کے لیے محمود غزنوی نے دعا مانگی تھی۔ دعا نہ منگواؤ پیرا کو، ہاں بالکل گناہ جیسی شرک ہوئی جیسی، سبحان اللہ، جو کفر دعویٰ پر خیزت کجا مانت مسلمانی، اس سے زیادہ کیا کریں؟ کیا کر رہا تھا یاد ہے؟ شیخ ابو الحسن سرکانی رحمۃ اللہ علیہ کا جبہ محمود غزنوی نے سامنے رکھ کر فتح کی دعا مانگی، دعا قبول ہوئی، قبولیت کی قیمت سے سرفراز ہوئی، سومنات فتح ہو گئے۔ شکرانے کے لیے، اظہار تشکر کے لیے ابو الحسن سرکانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں محمود غزنوی آتا ہے۔ آپ نے دیکھا آنکھوں میں آنسو بگائے، غزنوی تو نے میرے جبے کی قدر نہیں کی، تو نے میرے جبے کی قدر نہیں کی، تو نے میرا جبہ سامنے رکھ کے صرف سومنات کو فتح ہونے کے لیے دعا مانگی۔ غزنوی اگر اس وقت تو یہ دعا مانگتا کہ میں اے اللہ تجھ سے پورے ہندوستان کے لیے ایمان مانگتا ہوں، پورا ہندوستان کلمہ پڑھتا، پورا ہندوستان کلمہ پڑھتا، اگر اپنے شیخ کے جبے کو سامنے رکھ کر خدا سے مانگو۔ میں ایک بات، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور حدیث کی روشنی میں کہنا چاہتا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے، میں اختتام پر آنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم میرے اس جملے کو پلے باندھ لیجیے گا، اگر کوئی اللہ والا ہاتھ اٹھاتا ہے نا، ہاتھ اٹھاتا ہے اور قسم اٹھا کے اپنے رب ذوالجلال سے مانگتا ہے تو یقین کر لو وہ تقدیر مبرک کو ڈال دیتا ہے، اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا، بندے کو رسوا نہیں کرتا ہے۔ مانگنے والے اپنے پیارے کو رسوا نہیں ہونے دیتا ہے، اپنی تقدیر کو بدل دیتا ہے، تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اسی لیے لوگ ان کی جبوں سے پیار کرتے ہیں، لوگ ان کے ہاتھوں سے پیار کرتے ہیں، لوگ ان کے پاؤں سے پیار کرتے ہیں۔ کہنے والے کچھ کہیں، یہ زندہ رہتے ہیں، لوگ ان کے قدموں کو چومتے ہیں، یہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، لوگ ان کی قدموں کو چومتے ہیں۔ اور میں نے ایک پنڈی میں بات کہی تھی، میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صوفیہ کی خانقاہوں میں شرک کی اور بدعت کی بات ہوتی ہے، شرک ہوتا ہے، اور میں نے کہا ظالمو تم تو زبان سے کہتے ہو لا الہ الا اللہ، صرف اس ظاہری زبان سے کہتے ہو لا الہ الا اللہ۔ قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ صوفی وہ ہوتا ہے جس کے جسم کے 360 جوڑ اتار کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، زندہ رہتا ہے، اس کا منہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی قبر پر پڑے ہوئے مٹی کے ذرے بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سننے کے لیے کان چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔